السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا ایسا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والوں، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیز، اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو۔ جس طرح مسلمان پر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح رزق حلال تلاش کرنا اور ایسا جائز کام اختیار کرنا جس سے حلال روزی کمائی جا سکے یہ بھی فرض ہے، بلکہ ہر عبادت سے پہلے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ایک مسلمان ایمان والا حلال روزی کھا کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی، روزے رکھے گا تو اس کا روزہ بھی قبول ہوگا، حج کرے گا تو اس کا حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول کی جائے گی۔ اگر ایک مسلمان کے پیٹ میں کھانا حرام کمائی کا ہوگا تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہ ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ اگر کسی عمارت کی بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ عمارت بھی مضبوط ہوگی، اگر بنیادیں ہی کمزور ہوں تو اس پر بہت بڑی عمدہ قسم کی عمارت بنانے کا کیا فائدہ؟ آخر وہ گر جائے گی اور اس پر خرچ کی گئی ساری دولت اور محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ یہی حال ہے رزق حلال کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسب حلال تلاش کرنا یہ فرضوں کے بعد ایک فرض ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے، ایسے ہی خداوند تعالیٰ نے حرام سے بچنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیت کریمہ میں کسی کا مال ناحق طور پر کھانے کو حرام فرمایا ہے۔ وہ مال ناحق خواہ چوری، ڈکیتی، حرام کاموں، حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی، غرض کہ ہر ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال قطعی طور پر حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حرام کی روزی پر پلنے والا گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ایک کپڑا 10 درہم میں خریدے جس میں 1 درہم حرام کمائی کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ کپڑا اس پر رہے گا۔ آج جو حال ہمارا ہے، دن رات اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ مال کیسے حاصل کریں، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، حلال ہو یا حرام، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، بس پیسہ ملنا چاہیے جیسے بھی ملے۔ دنیا کے مال کے لیے یہ دن رات کی دوڑ دھوپ کس لیے ہے؟ تاکہ اچھا مکان بن جائے، اچھا لباس، کھانا پینا، رہن سہن دنیا میں بلے بلے ہو جائے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان پہ آخری وقت آتا ہے، بیگانے تو بیگانے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اولاد بھی جس کے لیے حرام اور حلال اکٹھا کرتا رہا، دن کا سکون رات کا چین برباد کرتا رہا، وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جلدی دفناؤ تاکہ جائیداد تقسیم کریں۔ ہائے افسوس، کیا فائدہ ہوا اس ساری زندگی کی دوڑ دھوپ کا، جن کے لیے تو نے حلال اور حرام جمع کیا، آج وہ کہاں گئے؟ اور اگر یہی دولت حلال کمائی کی ہوتی اور کسی اچھے مقام پر صدقہ جاریہ کے طور پر خرچ کی ہوتی تو آج اس مرنے والے کو قبر میں بھی فائدہ ہوتا۔ حرام کھانے سے 7 اعضاء گناہگار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ آج گھر گھر میں یہی رونا ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، دین سے دور ہو گئی ہے۔
ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں؟ کیا ہم حلال کی کمائی کھا رہے ہیں؟ کیا ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو؟ اور کیا ہم ان سب کاموں کو کروانے میں اپنے بچوں پر سختی کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہمارے بچے کل کو صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز ادا کرنے، روزہ، زکوٰۃ، حج کے فرائض ادا کرنے والا بنائے اور حرام سے بچائے اور حق حلال کھلائے۔ اگر ہم نے کبھی جانے انجانے میں حرام مال کھایا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور مہربانی فرما کر 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔